السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاة والسلام. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عظمت و کبریائی سب اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے. بے شمار لاتعداد اور لامحدود درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری حبیب و رسول جناب آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، فخر موجودات، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، ہادی سبل رحمت کل، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا پہلا عشرہ جو کہ رحمتوں والا عشرہ، حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولھا رحمہ، کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمتوں والا عشرہ ہوتا ہے. تو رحمتوں والا عشرہ گزر گیا. پھر فرمایا وَأَوْسَطُهَا مَغْفِرَةٌ، شروع کے 10 دن کے بعد بیچ کے 10 دن ہیں، اس عشرے کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مغفرت کا عشرہ ہے. وہ عشرہ بھی گزر گیا، اور اب ہم رمضان کے آخری عشرے میں، تیسرے عشرے میں ہم چل رہے ہیں. میں کسی کے بارے میں کیا کہوں، میں آپ کے بارے میں نہیں کہتا، میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلا عشرہ بھی غفلت میں گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی غفلت میں گزر گیا، اب یہ تیسرا عشرہ ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے،
اللہ مجھے، آپ کو، ہم تمام کو، پوری امت کو اللہ جہنم سے آزادی نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، رمضان یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی دولت ہے۔ آج گرچہ لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہو رہی ہے، لیکن جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہ دھوکے کی آنکھیں بند ہوں گی، حقیقت کی آنکھیں کھلیں گی۔ جب انسان اپنے قبر میں جائے گا، آخرت اس کے سامنے ہوگی، اور پھر اعمال کا ویلو اس وقت پتہ چلے گا۔ اس وقت اسے احساس ہوگا کہ اللہ، رمضان کتنی بڑی دولت تھی، رمضان کتنا اچھا موقع تو نے دیا تھا اپنی بخشش کروانے کا، عبادت کرنے کا۔ اس وقت احساس ہوگا۔ آج لوگ غفلتوں میں ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ، اس کے باوجود بھی روزوں سے دور ہیں، تراویح سے دور ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ کے گھر سے بھی دور ہیں۔ بہت سے بندے ایسے ہیں اللہ کے گھر سے دور ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، دین میں آئیں گے، اللہ کے گھر پر آئیں گے، اللہ کے گھر میں آئیں گے، تبھی زندگی میں کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ پریشانی ہی پریشانیاں ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین، ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا نام بولو؟ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ ان کے پاس ان کے ایک شاگرد، جو بعد میں چل کر وہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی بنے، ان کا نام حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے واقعات آپ کو فضائل اعمال میں بھی ملیں گے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ، اپنے شیخ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں 33 سال رہے۔ کتنے سال؟ 33 ایئرس، 30 کو 3 سال، مطلب کہ آدھی زندگی، اگر 60 سال کی زندگی بولو تو آدھی سے زائد زندگی اپنے استاذ کے پاس دین سیکھنے میں لگا دی، علم سیکھنے میں، دین سیکھنے میں، اپنے نفس کی اصلاح، اپنی تربیت میں اپنے شیخ کے پاس انہوں نے کتنے سال لگائے؟ 33 سال۔ ہمارے لیے 3 دن لگانا مشکل ہے، چلہ لگانا مشکل ہے، اللہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 33 سال، جب ان کے 33 سال ہو رہے تھے تو ان کے استاد حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا کہ حاتم، تم 33 سال میری خدمت میں رہے، 33 سال تک تم مجھ سے قرآن سیکھتے رہے، حدیث سیکھتے رہے، مسئلے مسائل سیکھتے رہے، اپنے اعمال کی اصلاح کرتے رہے، 33 سال میں تم نے کیا سیکھا؟ کوئی خاص چیز 33 سال میں تم نے کیا حاصل کیا؟ کچھ بتا سکتے ہو؟ تو حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت، میں نے 33 سال جو آپ کے ساتھ تھا، میں نے 7-8 باتیں آپ سے سیکھی۔ کتنی چیزیں؟ 7-8 باتیں آپ سے سیکھی۔ تو ان کے استاد حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، 30 کو 3 سال، اور سیکھے سو کتنے چیزیں؟ 7-8۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت، میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا، جو میں نے سیکھا ہے میں تو وہی بتا سکتا ہوں۔ تو حضرت نے تعجب سے پوچھا کہ اچھا تم نے کیا سیکھا بتاؤ، 30 کو 3 سال تم رہے، کیا سیکھے تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں نے آپ کی خدمت سے سیکھا، میں نے آپ کی صحبت میں رہ کر میں نے دیکھا کہ لوگ دنیا میں کسی نہ کسی سے محبت کرتے ہیں، ہر انسان کو کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے،
کسی کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، کسی کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، کسی کو اپنے رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، کسی کو اپنی نوکری سے محبت ہوتی ہے، کسی کو اپنے جاب سے محبت ہوتی ہے، کسی کو اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے، کسی کو کسی اور سے محبت ہوتی ہے، فرینڈشپ، دوستوں سے، لوگوں سے محبت ہوتی ہے۔ تو میں نے دیکھا دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے، لیکن یہ جتنی محبتیں ہیں، یہ محبتیں جب تک ہیں جب تک سانس ہے، جب تک زندگی ہے۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے، تو کوئی محبت کرنے والا ساتھ نہیں آتا۔ جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میں نہ اس کی بیوی ساتھ آتی ہے، نہ اس کی اپنی اولاد ساتھ آتی ہے، نہ اس کے بھائی ساتھ آتے ہیں، نہ بہنیں ساتھ آتی ہیں، نہ اس کے رشتہ دار ساتھ آتے ہیں، اور نہ ہی اس کے چاہنے والے اس کے ساتھ آتے ہیں، نہ ہی دوست احباب اس کے ساتھ آتے ہیں، کوئی ساتھ نہیں آتا۔ میں نے آپ کی صحبت میں رہ کر سب سے پہلی چیز یہ سیکھی کہ جب دنیا کی محبت صرف موت تک ہے تو باقی رہنے والی چیز کیا ہے جو موت تک کے بعد بھی ساتھ آئے؟ تو میں نے دیکھا کہ وہ نیکیاں ہیں، وہ نیک اعمال ہیں جو دنیا میں بھی ساتھ ہیں اور مرنے کے بعد قبر میں بھی وہ ساتھ آنے والی ہیں۔ تو میں نے نیکیوں سے محبت کرنی شروع کر دی اور میں نے نیک اعمال کرنے شروع کیے، اور پھر میں نے سب سے پہلی چیز آپ کی صحبت میں یہی سیکھا کہ محبت کرنا ہے تو صرف نیک اعمال سے کرو، نیک کاموں سے کرو، نیکیوں سے کرو۔ نیکیوں کی محبت یہ وہ محبت ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ قیامت، قبر میں بھی ساتھ آنے والی ہے، حشر میں بھی ساتھ آنے والی ہے، میدان محشر میں بھی ساتھ آنے والی ہے۔ تو حضرت کو تھوڑی خوشی ہوئی کہ چلو بہت اچھی بات ہے، دوسری چیز کیا سیکھی تم نے؟ تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے جب پوچھا کہ حاتم دوسری چیز تم نے کیا سیکھی، تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت میں نے آپ کی صحبت میں رہ کر میں نے دیکھا کہ لوگ حسد کرتے ہیں، لوگ حسد کرتے ہیں، کسی کو دولت سے حسد ہے، دولت والوں سے حسد ہے، کسی کو شہرت والوں سے حسد ہے، کسی کو عہدے والوں سے حسد ہے، اللہ بھلا کرے۔ اسی طرح کسی کو اگر اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو ان کو اولاد والوں سے حسد ہے، کسی کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو ان کو مال و دولت والوں سے حسد ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی سے حسد کرتا ہے۔ میں نے جب یہ دیکھا کہ حسد کیوں کرتے ہیں، حسد لوگوں سے کرتے ہیں، دولت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، امیری کی وجہ سے، مال اور دولت مطلب اولاد کی وجہ سے۔ میں نے جب قرآن پڑھا تو قرآن میں نے غور کیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشۃ فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے درمیان تقسیم کر رکھی ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جسے چاہتے ہیں امیری میں رکھتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں غریبی میں رکھتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں دولت دیتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں دولت کے بغیر رکھتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں بادشاہی عطا فرماتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں بغیر بادشاہی کے رکھتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی جو تقسیم ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب تقسیم کرنے والا میرا پروردگار نے میرے لیے جو تقسیم کیا ہے تو میں اس کا بندہ ہوں، اور پھر بندے ہونے کے ناطے میں اس کی تقسیم پر راضی ہوں، میں اس کی تقسیم پر جس حال میں بھی اس نے مجھے رکھا ہے میں اس حال پر راضی ہوں۔ آپ کی صحبت سے میں نے یہ سیکھا کہ حسد کسی سے نہیں کرنا، بلکہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے مجھے اس حال میں اللہ سے خوش رہنا ہے، میں اللہ سے اس حال میں خوش ہوں۔
دو چیزیں ہو گئی۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا تم نے تیسری چیز کیا سیکھی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کی صحبت میں تیسری چیز یہ سیکھی، میں نے قرآن پڑھا، اور پھر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس نے اپنے آپ کو خواہشات سے بچا لیا، جس نے اپنے آپ کو خواہشات سے بچا لیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اس کے اندر پیدا ہو گیا، تو وہ کامیاب ہو گیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو میں نے آپ کی صحبت میں یہ سیکھا کہ خواہشات کو کنٹرول کرنا، یعنی اپنے خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا میں نے سیکھ لیا۔ بھئی خواہشات ہی ہیں جو انسان کو اللہ کے حکموں کے خلاف لے جاتی ہیں، خواہشات ہی ہیں جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ وہ حدیث مشہور ہے نا، بخاری شریف کی بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، مذاکرے میں بھی وہ حدیث آتے رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت بنائی نا، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، کہ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشقتوں سے ڈھانپ دیا ہے، اور جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہشوں سے اللہ نے ڈھانپا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی، جنت بنانے کے بعد حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ جبریل دیکھ کر آؤ کیسی ہے جنت۔ حضرت جبریل امین گئے، جنت دیکھ کر آئے، اور آ کر حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ اتنی پیاری یہ جنت ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اس میں جانے کی تمنا نہ کرے، ہر انسان کی خواہش ہوگی کہ وہ جنت میں جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو مشقتوں سے ڈھانپ دیا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، تراویح پڑھنا، قرآن پڑھنا، درود پڑھنا، سچ بولنا، یہ ساری مشقت کی چیزیں ہی نہیں، سود سے بچنا، لون سے بچنا، سنگے سے بچنا، دھوکے دینے سے بچنا، آنکھوں کی حفاظت کرنا، جوانی کی حفاظت کرنا، خیالوں کی حفاظت کرنا، حسد نہیں کرنا، کسی سے جلنا نہیں، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپ دیا۔ اب جب دیکھ کر آئے حضرت جبریل امین کہ اب دیکھ کر آؤ جنت کو، دیکھ کر آئے، دیکھ کر آنے کے بعد حضرت جبریل امین کہنے لگے کہ اللہ اتنی پابندیاں ہیں، اتنی مشقتوں سے آپ نے جنت کو ڈھانپا ہے، اب تو مجھے ڈر ہے شاید ہی کوئی جنت میں جا سکے۔ مشکل ہے نا نیند قربان کر کے صبح صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنا، مشکل ہے نا سحری کھا کے پورا دن بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، لیکن اس مشکل کے بدلے جنت ہے۔ مشکل ہے نا 21 گھنٹہ تراویح میں کھڑے رہنا، نماز پڑھنا، مشکل ہے نا ہر جمعہ کو 1 بجے مسجد کو آ جانا، مشکل ہے۔ جتنے نیک کام ہیں سارے مشقتوں میں گرے ہیں، وہ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کو اللہ نے مشقتوں سے گھیر رکھا ہے۔ مشکل ہے گھر سے ٹی وی نکالنا، مشکل ہے نہیں ہے، بہت مشکل ہے، لیکن جنت کا وعدہ ہے۔ مشکل ہے اپنی ماؤں اور بہنوں کو، اپنی بیوی اور بچیوں کو پردے میں رکھنا، مشکل ہے، لیکن اس پر جنت ہے۔ اگر آپ اپنی مستورات کو پردے میں رکھتے ہیں تو اس پر جنت ہے۔ مشکل ہے سنگے سے بچنا، لیکن بچنے پر جنت ہے۔ مشکل ہے پڑوسیوں سے محبت سے رہنا، جھگڑنا آسان ہے، کورٹ کچہریوں تک کھینچ کر لے جانا بہت آسان ہے، لیکن مشکل ان سے پیار محبت سے رہنا، درگزر کرنا، معافی کرنا، ان کی غلطیوں کو معاف کرتے رہنا، یہ مشکل ہے، لیکن اسی مشکل کے پیچھے جنت ہے۔ اسی مشکل کے پیچھے کیا ہے؟ جنت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو بنایا،
جہنم کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین سے فرمایا کہ جبریل جاؤ، جا کر جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبریل امین گئے، جہنم کو دیکھ کر آئے، وہاں کی تکلیف، وہاں کا عذاب، وہاں کے شعلے۔ حضرت جبریل امین نے کہا کہ اللہ، دنیا کا کوئی انسان نہیں چاہے گا کہ وہ اس میں جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خواہشات سے ڈھانپ دیا، خواہشات پر چلنا، دل میں جو آئے وہ کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، آنکھوں کا غلط استعمال کرنا، جوانی کا غلط استعمال کرنا، حسد کرنا، یہ ساری چیزوں سے اللہ نے اس کو ڈھانپ دیا۔ حضرت جبریل امین کو فرمایا جاؤ اب جا کر دیکھ کر آؤ۔ جبریل امین دیکھ کر آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ، شاید ہی کوئی بندہ جہنم سے بچے، کیونکہ اتنی چیزیں، خواہشات پر چلنا، یہ تو ہر شخص، ہر نفس کی خواہش ہے، ہر انسان کی خواہش ہے کہ میرے اوپر کوئی پابندی نہ ہو، میرے اوپر کوئی پابندی نہ ہو۔ مائی لائف مائی چوائس، کیا بولتے ہیں؟ میری زندگی میری مرضی، میں کیسا ہونا جیتوں۔ لیکن یہ میری مرضی کے پیچھے کیا ہے؟ بولو بھائی، میری مرضی کے پیچھے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ نہیں بھائی، میری شادی میری مرضی، تمہیں کون بولنے والے؟ نہیں بھائی، یہ میری مرضی کے پیچھے۔ نہیں بھائی، میرا گھر میری مرضی، تمہیں کون بولنے والے؟ ٹی وی رکھو نہ کو بول کو، کیسا تو بھی بناتے ہو۔ میرا چہرہ میری مرضی، تمہیں کون بولنے والے؟ داڑھی رکھو بول کو، کیا تو بھی کرتے ہوں۔ میری مرضی، میری مرضی جو چل رہی ہے، میرا دکان، میری تجارت، میں لون تو بھی لیتا ہوں، سنگی کو تو بھیجتا ہوں، تم نہ کہیں کو، میری مرضی۔ تو یہ جو میری مرضی ہے، یہ میری مرضی کے پیچھے کیا ہے؟ حضرت جبریل امین دیکھ کر آئے کہ اللہ، جہنم سے شاید ہی کوئی بچ پائے۔ تو میرے محترم و عزیز دوستوں، یہ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، خواہشات پر چلنے کی وجہ سے انسان جہنم کے قریب چلا جاتا ہے، اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے تو انسان جنت کے قریب چلا جاتا ہے۔ خواہشات دنیا میں کبھی کسی کے پورے نہیں ہوئے۔ بادشاہ گزرے نا، بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، پورا پاور ان کے پاس ہوتا تھا، سب کچھ ان کے پاس، لیکن آج تک کسی بادشاہ کی بھی ساری تمنائیں پوری نہیں ہوئی، ساری خواہشیں پوری نہیں ہوئی۔ لیکن غریب کی ضرورتیں بھی اللہ پوری کر دیتے ہیں۔ تو فوکس خواہشوں پر نہیں بلکہ ضرورت پر ہونی چاہیے۔ اللہ ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، بس اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ محتاجگی سے میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت، میں نے آپ کی صحبت میں رہ کر یہ سیکھا کہ خواہشات پر چلنا میں نے چھوڑ دیا، اپنے خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا میں نے سیکھ لیا۔ پھر حضرت نے پوچھا کہ اچھا تم نے اور کیا سیکھا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت، میں آپ کی صحبت میں رہا، میں نے قرآن کی تلاوت کی، میں نے غور کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ فرماتے ہیں زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ رینگ کر چلنے والے ہوں، چاہے وہ پیٹ کے بل چلنے والے ہوں، چاہے وہ 4 پاؤں پر چلنے والے ہوں، چاہے وہ 2 پیر پر چلنے والے ہوں، اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پر جتنے چلنے والے ہیں، جتنے جاندار ہیں، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ان کی رزق کی ذمہ داری میں نے لی ہے، ان کی رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ میں نے اس آیت میں غور کیا، اور آپ کی صحبت سے، آپ کی تعلیم سے میں نے یہ علم حاصل کیا کہ رزق کی ذمہ داری اللہ کے ہے۔ جب اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے تو پھر میرا کام یہ ہے کہ میں اس کے حکموں پر عمل کروں، میں اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزاروں۔ تو میں نے اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کر دی۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے کبھی رزق کے معاملے میں مجھے پریشان نہیں ہونے دیا، اللہ نے کبھی رزق کے معاملے میں مجھے پریشان ہونے نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ سے
تعلقات توڑ کر رزق کے معاملے میں سکون چاہیں تو کہاں سے سکون ملے گا؟ رزق کے فیصلے تو اللہ کی طرف سے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. وَفِي السَّمَاءِ سما آسمان. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. ہمارے رزق کے فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں. آسمان والے سے تعلق توڑ کر رزق میں کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ برکتیں کہاں سے آ جائیں گی؟ تو میں نے یہ سیکھا کہ بندگی، رزق، بندگی، اگر انسان اللہ کی بندگی پر آ جائے، اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکت دیتے ہیں. رزق کے اعتبار سے اسے دنیا میں پریشان ہونے نہیں دیتے. پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا اور کیا سیکھا تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے آپ سے یہ سیکھا، میں نے دنیا میں دیکھا کہ لوگ دنیا کی چیزوں سے عزت تلاش کرتے ہیں. لوگ دنیا کی چیزوں سے عزت تلاش کرتے ہیں. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس دولت ہوگی تو عزت ہوگی، پیسے زیادہ ہوں گے، بینک بیلنس ہوگا تو عزت ہوگی. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں کاؤنسلر بن جاؤں گا، ایم ایل اے ایم پی بن جاؤں گا تو عزت ہوگی. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ذمہ دار بن جاؤں گا، صدر سیکرٹری بن جاؤں گا تو عزت ہوگی. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، میں ذرا سوشل میڈیا میں فیمس ہو جاؤں گا، میرے چاہنے والے فینس ہوں گے تو میری عزت ہوگی. کوئی کچھ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک اچھا بنگلہ، ایک اچھا گھر، ایک اچھی گاڑی ہوگی میرے پاس، قیمتی گاڑی ہوگی تو میری عزت ہوگی. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس پاور ہوگا، میرے آگے پیچھے باڈی گارڈ ہوں گے، پروٹوکول ہوگا تو مجھے عزت ملے گی. یعنی لوگ دنیا کی چیزوں میں عزتیں تلاش کرتے ہیں. لوگ دنیا کی چیزوں میں عزتیں تلاش کرتے ہیں. لیکن آپ کی صحبت میں، آپ کی تعلیم سے جب میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی تو میں نے قرآن میں دیکھا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے، جو گناہوں سے بچنے والا ہے. جو جتنا زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ عزت والا ہے. دولت میں عزت نہیں ہے، بنگلوں میں عزت نہیں ہے، شہرت میں عزت نہیں ہے، عہدوں میں عزت نہیں ہے. جن چیزوں میں لوگ عزت تلاش کر رہے ہیں کہ یہ حاصل کر لوں گا تو مجھے عزت ملے گی، اللہ فرما رہے ہیں عزت والا وہ ہے جو اپنے کو تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو، جو پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو، جو جتنا زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے اللہ کے نزدیک وہ اتنا ہی زیادہ معزز ہے، مکرم ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو میں نے اس کے بعد سے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کر دی. اچھا اور کیا سیکھا تم نے؟ بہت ساری باتیں. انہوں نے کہا کہ حضرت بہت ساری چیزیں میں نے آپ سے سیکھی، تو یہ ساری چیزیں، کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے، جتنی باتیں یاد آئی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. انہوں نے فرمایا کہ ایک چیز اور میں نے آپ سے سیکھی وہ یہ کہ میں نے دنیا میں دیکھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی سے دشمنی کرتا ہے. ہر شخص کسی نہ کسی سے دشمنی کرتا ہے. کسی کو اپنے ہی بھائیوں سے دشمنی ہے، کسی کو اپنے رشتہ داروں سے دشمنی ہے، کسی کو اپنے دوست احباب سے دشمنی ہے، کسی کو پڑوسیوں سے دشمنی ہے، کسی کو ذمہ داروں سے دشمنی ہے، کسی کو مسجد کے خطیب سے دشمنی ہے. کسی کو کس سے دشمنی ہے؟ مسجد کے مقرر سے، مسجد کے امام صاحب سے دشمنی ہے. کب دیکھے تبھی پردہ، سود، سنگا، خالی یہ چیز کو دوسرا کیا بھی دستانی بول کو مسجد میں دشمنی ہے. تو ہر شخص کو کسی نہ کسی سے دشمنی ہے. دنیا میں ہر شخص کو
کسی نہ کسی سے دشمنی ہے، اور پھر وہ اپنی دشمنی کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دشمن کو دشمن سمجھتے ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، میں نے قرآن پڑھا تو میں نے قرآن میں غور کیا، میں نے دیکھا کہ دشمن کون ہے، دشمن کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے بھائی تمہارے دشمن ہیں، قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پڑوسی تمہارے دشمن ہیں، قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا تمہارے چاچا، ماما، تمہارے رشتہ دار تمہارے دشمن ہیں، قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انسان، دوسرے انسان تمہارے دشمن ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو، اس کی باتوں میں مت آؤ۔ شیطان کہتا ہے روزے مت رکھو، شیطان کہتا ہے یار تراویح کیا ہے، چلو سنتی تو ہے، چھوڑو، دل میں آیا پڑھ لیے، نہیں چھوڑ دیے۔ جب تراویح نہیں تو تفسیر میں بیٹھنا ہی کیا ہے؟ جمعہ کا بیان کوئی فرض تھوڑی ہے۔ ایسے ہی نیک لوگوں کو نیکی کے راستے سے بہکاتا ہے، فرض کر لیں گے نا، پھر دھیرے دھیرے سنت سے چھوڑے، سنت سے دور کرے گا، پھر فرض سے بھی دور کرے گا۔ تو شیطان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو تم اپنا دشمن سمجھو۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی صحبت سے میں نے یہ سیکھا، اور میں نے یہ طے کر لیا کہ شیطان میں میرا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ شیطان ہے، مجھے اگر نہیں ماننی ہے کسی کی بات تو وہ شیطان کی بات نہیں ماننی ہے، اور پھر میں یہ میں نے طے کر لیا، اور یہ چیزیں میں نے آپ سے سیکھی۔ جب انہوں نے یہ باتیں بتائیں تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے یہ جو چیزیں سیکھی ہیں یہ تورات، انجیل، زبور اور پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اور اگر کوئی ان باتوں پر عمل کرے تو وہ کامیاب ہے، کوئی ان باتوں پر عمل کرے تو وہ کامیاب ہے۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں، میں شروع میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان کا پہلا عشرہ بھی ہمارا گزر چکا ہے، دوسرا عشرہ بھی میرا غفلتوں میں نے گزار دیا، دوسرا عشرہ بھی میرا غفلتوں میں گزر گیا، اب یہ تیسرا عشرہ ہے، تو یہ تیسرے عشرے کو ذرا ہم قیمتی بنانے کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ روزے تو ہم رکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت، کیا کرنا بھائی؟ قرآن کی تلاوت۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، سوچو میرے اور آپ کے آقا جن پر اللہ کا کلام نازل ہوا، وہ خود اس مہینے میں جبریل امین کو قرآن سناتے تھے، جبریل امین سے ان کا قرآن سنتے تھے، دور ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت میں ایسے گزرے ہیں جو روزانہ ایک ایک قرآن کی ختم کرتے تھے، رمضان کے مبارک مہینے میں روزانہ ایک ایک قرآن۔ ایسے نیک بندے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور آج اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، اور اس کے باوجود روزانہ اگر ایک پارہ بھی نہیں پڑھ رہے ہم، کل قیامت کے دن ایسے نیک بندوں کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ ہم سے پوچھے کیا جواب دیں گے ہم؟ ابو جہل، ابو لہب، ایمان کی دولت نہیں ملی، لیکن پھر بھی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے وہ چھپ چھپ کر پیارے نبی کے حجرے کے پاس آتے تھے اور آ کر قرآن کی تلاوت سنتے تھے۔ گرچہ کہ ان کے مقدر میں ہدایت نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کے اندر ایسی تاثیر ہے، قرآن کے اندر ایسی نورانیت ہے کہ وہ کافر ہونے کے باوجود چھپ کر قرآن کی تلاوت سنتے تھے۔ آج ہم ایمان والے ہونے کے باوجود قرآن اٹھا کر نہیں پڑھتے، ہم پڑھنا نہیں آتا، سیکھتے نہیں، محبت سے اٹھا کر آنکھوں سے لگاتے نہیں۔ رمضان کے مہینے میں، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، پھر کون سا مہینہ ہوگا جس میں ہم قرآن اٹھائیں گے، جس میں ہم قرآن کو آنکھوں سے لگائیں گے؟ قرآن کو اٹھانا بھی عبادت ہے، محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو چومنا بھی عبادت ہے،
قرآن کو عظمت کے ساتھ سینے سے لگانا بھی عبادت ہے، قرآن کو محبت سے سننا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو ایک کام تو یہ ہے کہ قرآن کثرت سے پڑھنا، پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ اور دوسرا کام یہ ہے جو ہمیں کرنا ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے، وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ فضائل عمل میں بھی ہے، لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ، بولو لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، واعوذ بک من النار۔ اگر عربی میں یاد نہیں ہوتا نا ترجمہ، لا الہ الا اللہ تو سب کو یاد ہے، استغفر اللہ بھی یاد ہے، اسألک الجنہ اعوذ بک من النار۔ میں آپ کو ترجمہ بتا دوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت ہوگی تو کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی ہوگی۔ استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما، استغفر اللہ۔ اسألک الجنہ، نمبر 3، اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ کیا دعا کرنی ہے؟ اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ اعوذ بک من النار، اللہ جہنم سے حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے میری حفاظت فرما۔ کثرت سے پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کروں۔ حدیث پاک میں ایک عجیب و غریب حدیث ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہماری باتوں کو سنتی ہیں اور ہماری باتوں کو وہ آگے پہنچاتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہماری باتوں کو سنتی ہیں اور ہماری باتوں کو آگے پہنچاتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، گرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی، وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن حدیث میں ہے تو ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی چیز ہے جنت۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جنت۔ جنت ہماری باتوں کو سنتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر جنت کی طلب کرتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، ایمان کو عقیدے کو اس نے مضبوط کیا اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور گناہوں سے معافی مانگنے کے بعد وہ جنت کا سوال کرتا ہے، اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کی طلب کرتا ہوں، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، جنت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو یہ طاقت دی ہے، جنت بندے کی آواز کو سنتی ہے، اور پھر جنت اللہ سے بندے کے بارے میں سفارش کرتی ہے کہ اے اللہ تو نے تو مجھے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، تو نے تو مجھے کلمے والوں کے لیے بنایا ہے، تو نے تو مجھے اسلام والوں مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، اے اللہ یہ تیرا بندہ، یہ تیرا مومن بندہ کب سے مجھے مانگ رہا ہے، جنت عطا فرما، جنت عطا فرما، اے اللہ تو اس کو جنت عطا فرما۔ جنت سفارش کرتی ہے اللہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جنت میں نے تیری سفارش قبول کی اور میں اپنے اس بندے کو جنت عطا کی، میں نے اپنے اس بندے کو جنت عطا کیا۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں پر دل سے توبہ کر کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور ان کے لیے اللہ ان کا ٹھکانہ جنت عطا فرماتے ہیں۔ لَيُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، 5ویں پارے میں والمحسنات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرے عزیز ساتھیوں اپنے گناہوں پر معافی مانگنا ہے اور جنت کی طلب، اسألک الجنہ۔ تو 3 چیزیں وہ ہیں جو ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور آگے وہ پہنچاتے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ کوئی بولو نا، کیا ہے؟ جنت۔ نمبر 2 جہنم۔ نمبر 2 کیا ہے؟ جہنم۔ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اعوذ بک من النار، اے اللہ جہنم سے بچا، اے اللہ جہنم کے شعلوں سے بچا، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا، اے اللہ جہنم کے تکلیف سے، اے اللہ جہنم سے میری حفاظت فرما، جب بندہ رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، سچے دل سے مانگتا ہے، تو پیارے نبی نے فرمایا کہ جہنم کو وہ آواز سنائی دیتی ہے اور جہنم اللہ سے سفارش کرتی ہے کہ
اے اللہ آپ نے تو مجھے ایمان والوں کے لیے نہیں بنایا، آپ نے تو مجھے کلمے والوں کے لیے نہیں بنایا، آپ نے تو مجھے اپنے فرما برداروں کے لیے نہیں بنایا، اے اللہ یہ بندہ کب سے مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، اے اللہ اس کو مجھ سے پناہ دے دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جہنم میں نے تیری شفاعت قبول کر لی، میں نے تیری سفارش قبول کی، جا میں اس بندے کو تجھ سے آزاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے مانگنے پر، بندوں کے توبہ پر، بندوں کے اخلاص پر، بندوں کے طلب پر اللہ بندوں کے گناہوں کو معاف فرما کر بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں اور بندے کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی جو ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور آگے پہنچاتے ہیں، ایک کون سی ہے؟ جنت ہے، اور ایک جہنم ہے۔ اور تیسری بات، آپ کو معلوم ہے حدیث پاک میں جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، میں خلاصے کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے ایک فرشتے کو میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے، وہ فرشتے کا کام یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو بھی درود شریف پڑھتے ہیں ڈائریکٹ ان تک پہنچتا ہے اور وہ نام لے کر پیارے نبی کی خدمت میں پہنچاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے سیاحین فی الارض، زمین میں بہت سے فرشتے پھیلے ہوئے ہیں، وہ پہنچاتے ہیں۔ ایک فرشتہ پیارے نبی کے روزے پر متعین ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں، حدیث میں ہے کہ وہ فرشتہ ایسا ہے، اللہ نے اس کو ایسی طاقت اور ایسی قوت عطا فرمائی ہے، اس کے ہتھیلی میں اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے نام رکھے۔ اس کے ہتھیلی میں اللہ نے ایسی طاقت، ایسی قوت، اور پھر اللہ نے اس کو ایسا بڑا بنایا ہے کہ اس کے ہتھیلی میں سارے انسانوں کے نام ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایک وقت میں جو بھی درود پڑھ رہے ہیں ان تمام کو نوٹ کر کے ان تمام کے نام وہ ایک ہی مرتبہ میں پیارے نبی کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ تو وہ فرشتہ سنتا ہے۔ جنت ہماری باتوں کو سن کر آگے پہنچاتی ہے، جہنم ہمارے باتوں کو سن کر، اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے۔ اور پھر اللہ نے پیارے نبی کے روزے پر جو فرشتہ ہے اس کو یہ طاقت دی ہے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی جو بھی درود پاک پڑھتا ہے ان کے درود کو وہ سنتے ہیں اور پیارے نبی کی خدمت میں نام کے ساتھ ان پہ وہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ آخری عشرے میں یہ تین چیزوں کی کثرت، یہ چار چیزیں، لا الہ الا اللہ، ایک تو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے۔ قرآن کی تلاوت سے جو وقت بچ جائے، مثال کے طور پر افطاری کے لیے چیزیں خریدنے کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں ایسے ہی کیوں جانا، یا دکان میں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت سے مطلب جو آپ کا مقدار ہے 5 پارے 10 پارے جو بھی پڑھ لیے، وقت بچا ہے تو یہ ذکر اذکار کریں۔ سو رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، یہ تلاوت کریں، یہ ورد کریں، یہ ذکر کریں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک سوال کا جواب دے کے بات ختم کروں۔ بہت سارے ساتھی پوچھ رہے تھے کہ حضرت صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں جو زکوٰۃ جن پر فرض ہے ان کے اوپر ہی صدقہ فطر بھی ہے، سو بول کر۔ یہ تو معلوم ہے عید کی نماز سے پہلے پہلے نکال ڈالنا، ہمیں عید کی نماز سے پہلے پہلے نکالنا، لیکن نکالنا سو کون؟ دیکھو زکوٰۃ فرض ہونے کے واسطے 4 چیزاں دیکھی جاتی ہیں۔ کیا کیا؟ سونا، چاندی، پیسے، تجارت کے واسطے جو پیسے ڈال کو ہی، وہ سونا، چاندی، پیسے اور تجارت کو ڈال کو ہی نا بھنڈوال، وہ پورا ملا کو 612 گرام چاندی کی جو قیمت ہے اس کے برابر ہو رہی ہے قیمت کر کو بولے تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ 612 گرام چاندی کی کیا قیمت چل رہی ہے اس وقت مارکیٹ میں؟ 2-3 دن پہلے دیکھا تھا میں، 1,80,000 کو 1,000، کتنا بولو؟
1,80,000 को 1,000. सोने को देखो, चांदी, सोना कितने का है, चांदी कितने का है, कैश कितना है, भंडवाल कितना डाल को ही तिजारत के वास्ते, ये पूरा मिला को 1,80,000 को 1,000 हो रहा करके बोले तो उनके ऊपर ज़कात फर्ज है. उनके ऊपर, भाई बात समझ रही है, बात समझ में आ गई ना. 1,00,000 को कितना निकालना, 2,500. अल्हम्दुलिल्लाह. बात अब आ जाओ सदका फित्र पर. सदका फित्र किसके ऊपर वाजिब? ये 4 चीजें वैसा ज रखो, सोना, चांदी, और उसके बाद पैसे और तिजारत की चीजें, और एक एक्स्ट्रा जरूरत से जायद चीजें. जरूरत से जायद चीजें, मिसाल के तौर पर 3 जोड़े कपड़े, जरूरत 3 जोड़े से जायद जितने भी ही वो जरूरत से जायद. 3 जोड़े चप्पल काफी हैं. एक बैतुल खला को जाने के वास्ते, आने के वास्ते, रफ्यूज के वास्ते, एक जो है ऑफिस को जाने आने के वास्ते ड्यूटी को, और एक शादी ईदी को गए तो 3 जोड़े. उसके अलावा जितने जूते ही उसे हिसाब करो. जरूरत से जायद चीजें जितने भी ही वो पूरे मिला को भी, ये 4 भी और वो जरूरत से जायद चीजें पूरे मिला को अगर 1,80,000 को 1,000 हो रही को बोले तो उनके ऊपर सदका फित्र वाजिब. बात समझ गए? किसके ऊपर वाजिब नहीं रहेगा बोलो? सबके ऊपर वाजिब है. हमारे ऊपर भी है, तुम्हारे ऊपर भी है. तो सदका फित्र ये बहुत जरूरी है. बेहतर है एडवांस में उसे निकालना चाहें तो भी अच्छा है, लेकिन ईदगाह को जाने से पहले पहले जरूर निकाल देना है. रमजान की इबादतें एक हदीस में है मौकूफ रहती हैं सदका फित्र पर. सदका फित्र की वजह से अल्लाह ताला रमजान की इबादतों में जो कमी कोताहियां हुई, सदका फित्र के सदक़े अल्लाह ताला माफ कर देते हैं. सदका फित्र के मुस्तहिक भी वही हैं जो ज़कात के मुस्तहिक हैं. ज़कात गैर ईमान वाले को देने से ज़कात अदा नहीं होती, इसी तरह सदका फित्र गैर ईमान वाले को देने से अदा नहीं होती. गैर ईमान वाला ज़रूरतमंद है, मोहताज है, तो आप उनकी मदद करो, लेकिन ज़कात और फित्रे के पैसों के अलावा दूसरे पैसों से आप उनकी मदद करें, आपको सवाब मिलेगा. लेकिन ज़कात मुस्तहिकीन अल्लाह ने कुरान में बता दिए. मुस्तहिकीन कौन कौन है ज़कात के, वो अल्लाह ने कुरान में बताया. उन्हीं को वो पहुंचाना है, ये उनका हक है, ये अल्लाह की तरफ से मुतय्यन किया हुआ हक है. तो फितरा भी वैसे ही है, वो मुस्तहिकीन तक जो है उसको पहुंचाना है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को दीन को समझ कर उस पर अमल करने की और फिर इताअत और बंदगी के साथ ज़िंदगी गुजारने की और रमज़ान के बकिया दिनों की पूरी पूरी कदर करने की तौफीक अता फरमाए. आमीन व आखिर.